لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب نجني من القوم الظالمين رب اني مغلوب فانتصر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل السهل اذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں, اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو, اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ, میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں, آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کہ آزمائش کا مقابلہ خوشی سے کریں. اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو دور حاضر میں سب سے بڑی نظر آتی ہے وہ ہے کتاب و سنت کو اپنے فہم, اپنی عقل سے سمجھنا اور منہج سلف سے محروم ہو جانا, منہج سلف کو چھوڑ دینا. تو آج جس عنوان کے تحت ہم بات کریں گے وہ ہے اسراف اور تبذیر. اسراف کہتے ہیں فضول خرچی اور تبذیر کہتے ہیں مال لٹا دینے کو, بہا دینے کو یا گناہ کرنے کو. اللہ رب العالمین کی محترم حاضرین, ہم پر بے شمار نعمتیں, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال بھی ہے, اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. مال چاہے پیسے کی شکل میں ہو یا سونے چاندی ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو یا جائیداد پراپرٹی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, بہرحال مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جہاں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے وہیں اس کے پیچھے امتحان مقصد ہے. تو مال کو کمانے, مال کو خرچ کرنے میں اصول شرعی کا ہمیں خاص خیال رکھنا, ورنہ بروز قیامت ہم سے باز پرس ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے روز تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو معلوم کیا ہوا
کہ یہ مال جو ہے، کہتے نا میرے باپ کا مال ہے، میرا مال ہے، ایسے جملے جو معاشرے میں چل رہے ہیں اور جو ہم اپنے فہم عقل سے سمجھتے ہیں، کتاب و سنت سے یہ مال کس کا ہے، منہج سلف سے سمجھ میں آئے گی نا. لیکن آج ہم منہج سلف کو چھوڑ دیے تو مال کو کیا بولتے، میرا ہے، جیسے چاہے خرچہ کروں، میرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، میرا مال تھا میں نے ڈال دیا، نقصان اٹھایا میں نے اٹھایا، تیرا کیا گیا، اور میں کما لوں گا، میرا دل مطمئن ہے اس پر. مال کے تعلق سے یہ جملے آئے معاشرے میں عام ہے. معلوم ہے یہ کیا جملے ہیں؟ یہ مشرکین کے جملے ہیں، کفار کے جملے ہیں. یہ منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ اسراف و تبذیر میں مشرکوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، کافروں کے نقش قدم پر چل رہی ہے. کتنی خطرناک بات ہے. یہ مال نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے. تو اسے کمانا اور خرچ کرنا بھی اسی طریقے سے کرنا ہوگا جیسا اللہ رب العالمین نے بتایا. تو مال کے تعلق سے یہ تصورات، یہ خیالات جو آج مسلم معاشرے میں پائے جا رہے ہیں نکال دینا چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کی تفسیر میں صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت جن 5 نعمتوں کے تعلق سے سوال ہوگا اس میں سے 2 کون سی ہیں؟ مال کے تعلق سے. 5 میں سے کتنی ہے؟ 2. ریشو دیکھو، اب ریشو آدھے کے قریب. 5 نعمتوں کا سوال ہوگا، اس میں سے 2 کون سی ہے؟ مال کے تعلق سے. تو مال کا مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے. قال حدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا حسین بن نمیر ابو محسن قال حدثنا حسین بن کیسر الرحبی قال حدثنا عطاء بن ابی رباح عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن اموره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم. رواہ ترمذی، حدیث نمبر 2416. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، اللہ رب العالمین کے سامنے سے کسی بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے، آگے بڑھ نہیں سکیں گے. حتی یسأل عن 5، جب تک 5 نعمتوں کا سوال نہ ہو جائے. عن امورہ فیما افناہ، عمر دی تھی، زندگی دی تھی، لائف دی تھی، کیسے گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی، کن کاموں میں لگائی. ومالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل فیما علم، علم کے مطابق کتنا عمل. 5 نعمتوں میں سے 2 کا تعلق مال سے، یعنی یہ معاملہ بڑا حساس ہے. اس کے تعلق سے غفلت نہیں برتی جا سکتی. اس کے تعلق سے غفلت برتیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں نقصان اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں. اسی لیے معاشرے میں مال کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ہمارا معاشرہ مال کے تعلق سے بے شمار غلطیوں کا شکار ہے، غفلتوں کا شکار ہے. تو جن نقائص اور عیوب کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، آج اس پر روشنی ڈالیں گے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال حدثنا عثمان
قال حدثنا جرير عن منصور عن شعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن مغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال رواہ بخاری حدیث نمبر 2408 2408. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر حرام کیا گیا ہے ماں باپ کی نافرمانی، ووعد البناتی، اور بچوں کو قتل کرنا، ومنع وہاتی، اور لوگوں کے حق مارنا، وکریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، قیل قال کثرت سوالات، فضول کی بحث، فضول کی قیل قال، فضول کے اعتراضات، فضول کے سوال کرنا، یہ مکروہ ہے، وإذاعة المال، اور مال کا ضائع کرنا. اس حدیث کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو، بس بچوں کس چیز سے؟ اسراف سے، فضول خرچی سے اور تکبر سے. تو معلوم ہوا کہ اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، ورنہ خسارہ اٹھائیں گے، غفلت میں پڑے تو نقصان اٹھائیں گے. کس بات کا؟ اس حدیث میں 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور 2 چیزوں کو مکروہ اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کیل کال کرنا، کثرت سوالات کرنا اور مال ضائع کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مسئلہ کھڑا کرنا ہے، سوالات چالو. بات سمجھ میں آ رہی ہے، حکم سمجھ میں آ رہا ہے، عمل نہیں کرنا ہے، سوالات کرنا ہے. یہودیوں کی صفت، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا گائے ذبح کرو، انہیں معلوم ہے کون سی گائے کے بارے میں کہا گیا، اب انہیں وہ گائے کرنا نہیں ہے، سوالات کر رہے ہیں. وہ گائے کیسی دکھتی ہے، وہ گائے کیسی ہے، اس کی پہچان بتاؤ، کیونکہ اس میں واضح طور سے ایسا رنگ ہوگا، ایسی ہوگی، اس کے پاس ہوگی، اس کے پاس ہوگی، یہاں پائی جاتی، نہیں بتایا گیا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن نہیں. تو دین میں کیل کال اور کثرت سوالات یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ہاں دین سمجھنے کے لیے کثرت سوالات کر سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، اشکال کرنے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے. اور طلباء جب مدرسے میں پڑھتے ہیں، اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں تو کثرت سوالات کرتے ہی ہیں، ورنہ بات کو کیسے سمجھیں گے؟ تو 2 چیزوں کو جس کے تعلق سے منع کیا گیا ہے، کثرت سوال کی الکال اور مال ضائع کرنا. اسراف سے بچنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. اسراف اور تبذیر یہ 2 چیزیں، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کو. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی. اب عام فہم چیز جو ہمارے ذہنوں میں چلی آتی ہے وہ کیا ہے؟ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ سوال ہے، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. تو اب وہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یا تبذیر کرنے والے؟ اگر آپ نے اسراف کرنے والوں پر یہ فتویٰ لگایا تو یہ فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا جائے گا، صحابہ کرام پہ چلا جائے گا، سلف الصالحین پہ چلا جائے گا، آج کے دور کے نیک لوگوں پر چلا جائے گا، اچھے اچھے عالموں پر چلا جائے گا، اچھے اچھے سخیوں پر چلا جائے گا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے تو اسراف پر یہ فتویٰ نہیں ہے، تبذیر پر فتویٰ ہے. اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیزوں میں زائد مال خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت چیزوں میں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بے تحاشا مال خرچ کرنا. ضرورت کی چیز کیا ہے؟ کھانے کی ضرورت. اب ہمارے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. 2 روٹی تھوڑے سے سالن میں کام چل سکتا ہے، لیکن آدمی 2 روٹی تھوڑے سے سالن میں 2 کلو پکا لے رہا. یہ کیا ہے؟ اسراف.
2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, या हफ्ते भर का एक कपड़ा पकड़े तो 7 दिन के 7 ड्रेस में काम चल सकता है। लेकिन कर क्या रहे, 2-2 डजन जोड़े हैं। एक जोड़ा पहनूंगा तो 1 महीने में 1 ही बार पहनूंगा, या 1 जोड़ा पहनूंगा तो 1 साल में 1 ही बार पहनूंगा, या 1 जोड़ा पहनूंगा तो जिंदगी में 1 ही बार पहनूंगा। तो जरूरत से ज्यादा जो चीज में खर्च किया जाए वो क्या है, इसराफ। और तब्जीर कहते हैं बिला जरूरत शादी ब्याह है, रस्मो रिवाज के नाम पे बेतहाशा पैसा खर्चा कर रहा है, या नामो नमूद रियाकारी के लिए खर्च कर रहा है, या हराम कामों में खर्च कर रहा है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है, उन कामों में खर्च कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, तब्जीर। अहले इल्म की महफिल बैठी थी और अभी मैं आया और मैंने आके 2 लाइट बंद की। बाद अहबाब को ये बात नागवार गुजरी होगी, बाद अहबाब को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। अहले इल्म की महफिल एक हॉल में बैठी थी और वहां ये सवाल आया कि इसराफ और तब्जीर किसे कहते हैं, इसका फर्क बताइए। तो उन्होंने कहा कि जहां हम बैठे हैं यहां 6 पंखे चल रहे हैं, जबकि फायदा हम 2 पंखों से उठा रहे हैं, फायदा हम 2 पंखों से उठा रहे हैं और चल कितने रहे, 6। तो ये क्या है, इसराफ। और इन 6 के 6 को खुला छोड़ के चले जाना, ये है तब्जीर। तो हम भी मसाजिदों में ऐसी जगहों पर आए तो वहां हम ये चीज को देख लें कि जरूरत कितनी है। एक सब भी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन सुन्नत और नवाफिल पढ़ने के लिए हम इतने फैल जाते हैं कि वहां रास्तों में लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते और फिर वहां उनके लिए पंखा चलता है। तो ये क्या है, इसराफ। और अगर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाएगी बात, तो ये तब्जीर बन जाएगी। और ऐसे ही लोग शैतान के भाई हैं। किताब और सुन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसराफ और तब्जीर से रोका है और उसकी कबाहत को रोशनास किया, लेकिन मनहज सलफ से महरूमी का यह नतीजा है कि हमें इसकी तबाहकारियां नहीं मालूम, हमें इसका फर्क नहीं मालूम। वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफून। और हद से तजावुज मत करो, हद से आगे मत बढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया, हद से तजावुज करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। कैस बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, और तवज्जो से सुनना, ये खुतबा किसी एक पर नहीं, सब पर है। आज कोई नहीं बचने वाला, मैं भी नहीं बचने वाला, आप भी नहीं बचने वाले, कोई महफूज नहीं आज के खुतबे में, ये सब पर जाने वाला है। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग से खजूरें निकली। उन्होंने ख्याल किया या ऐलान किया कि जो भी मांगने आएगा मैं उसको खजूर दूंगा, जो भी मांगने आएगा। खेती थी उनकी। जैसे लोगों को पता चला, लोग टूट पड़े, ऐसे टूटे कि एक खजूर भी छोड़े नहीं। तब ये आयत नाजिल हुई, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि खर्च करने में हद से तजावुज मत करो, हद से आगे मत बढ़ो। तो सदका करने का जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है ना, वहीं पर फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद भी की है कि फजूल खर्ची से बचना। मालूम क्या हुआ कि इसी के साथ लगी हुई है फजूल खर्ची। और इस आयत के ज़िमन में अगर गौर करेंगे तो हमें यह बात बताई जा रही है कि सदका करो मियाना रवि के साथ, एतदाल के साथ, अपनी औकात में रहकर। रियाकारी दिखावे के लिए मत करो। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका, अफजल सदका क्या है? बेहतरीन सदका, अफजल सदका वो है कि देने वाला देने के बाद भी गनी रहे। ऐसा नहीं कि दे दिया फकीर हो गया, ऐसा नहीं कि दे दिया लुट गया, कुछ बचा ही नहीं। और देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर रहे। और सदका अपने घर वालों से शुरू करो। सदका कहां से शुरू करना है? अपने करीबियों से, घर वालों से,
گھر والے تو محروم ہیں، قریبی محروم ہے، دوسروں پہ مال لوٹا رہا. یہ اسراف نہیں بنے گا، یہ تبذیر بن جائے گا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو، اسراف سے بچو. اسراف کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا. اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مختصر سے جملے میں، چھوٹے سے جملے میں طب کا آدھا علم بیان کیا. طب کا آدھا علم. کیوں؟ کیونکہ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں یا پیٹ کی جو بھی پرابلم ہے وہ ہوتی کیسے ہے؟ خوراک کی زیادتی سے، زیادہ کھانے سے. تو کھانے کے وقت بھی تو سوچنا پڑے گا اسراف ہو رہا ہے کہ نہیں. کھانے کے وقت بھی تو سوچنا پڑے گا کہ تبذیر میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، آدمی اپنا جا کے ڈاکٹر کی سے چیک اپ کرا لے، اگر اس کا پیٹ درست ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، ورنہ اس کو آدھے سے زیادہ بیماریاں پیٹ کی وجہ سے اور اس کا تعلق خوراک سے. اس لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اسراف سے بچو. یعنی یہیں پر بات رکی ہوئی ہے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کھانا کھانے بیٹھو تو پیٹ کے کتنے حصے کرنا ہے؟ 3. ہوا پانی اور کھانے کے لیے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. کھانا کھائیں اعتدال کے ساتھ، اور کھانا کھائیں وقت پر بے وقت نہیں. آج ہم میں اعتدال ہے؟ آج ہمیں وقت کا خیال ہے؟ آج ہماری جو پارٹیاں ہوتی ہے کیا وہ وقت پہ ہوتی ہے؟ کیا پارٹیاں کرتے وقت، دعوت کرتے وقت، فنکشن کرتے وقت ہم وقت کا خیال رکھتے ہیں؟ یا دوستی یاری میں وقت کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں. یہاں اسراف ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو سکتی. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کیا پیاری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کا حق ادا کرو، اور کیا کرنا ہے؟ فضول خرچی سے بچو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان. تو اس آیت کریمہ میں جو قاعدہ بتایا گیا ہے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حقوق جن کے ادا کرنا ہے، کس کے؟ رشتہ داروں کے. کس کے؟ مسکینوں کے. کس کے؟ مسافروں کے. تو جو لوگ یہ حقوق ادا نہیں کرتے نا، وہی اسراف اور تبذیر میں مبتلا دکھتے ہیں، مبتلا پائے جاتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں. آپ غور کر لیجئے گا زندگی میں کہ وہ مال وہیں خرچ ہوگا کہ اگر اس نے کسی کا حق نہیں دیا ہو. اسراف اور تبذیر میں مبتلا کب ہوگا وہ؟ جب اس نے رشتہ داروں کے، یتیموں، مسکینوں کے، مسافروں کا حق ادا نہیں کیا. ایسا ہی شخص اسراف و تبذیر میں مبتلا نظر آئے گا. اور دوسرا قاعدہ کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو بے شمار نعمتیں دی تھی. اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کیا، اور مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اب جب ہم اس کی ناقدری کریں گے تو ہم کس کے بھائی ہوں گے؟ شیطان کے بھائی ہوں گے کہ نہیں؟ تو اپنے مال کو فرائض، واجبات، نوافل، سنن اس میں خرچ کی، لوگوں کے حقوق ادا کری. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ رب العالمین نے مومنین کی کیا صفت بتائی ہے اس آیت کریمہ میں؟ کہ وہ خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے اور بخیلی سے بھی کام نہیں لیتے، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اسراف اور تبذیر کا شکار ہیں، اصل میں اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے لوگ ایمان والے نہیں، مومنین نہیں ہیں. تو اسراف کی ہلاکتوں میں سے کیا ہے محترم حاضرین معلوم ہے؟ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم
ومن نشاء واهلكنا المسرفين. اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور انہیں نجات دی، اور جو لوگ حد سے تجاوز کر گئے انہیں غارت کر دیا. ولا تجعل يداك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملعوما محسورا. اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان میں باندھ کے مت رکھو، اور نہ ایسا کھلا چھوڑ دو کہ پھر پریشان ہوگا خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ. یہ دو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو قاعدہ بیان کیا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی معلوم؟ کہ آدمی پریشان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ فضول خرچی کرتا ہے، جب وہ اسراف تقدیر سے کام لیتا ہے. یہ معاملہ بڑا حساس ہے، بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے، بس یہ کنفیوژن اس لیے پیدا کرتا ہے کہ ہم منہج سلف سے محروم ہیں. ہم کتاب و سنت کو اپنے فہم، اپنی عقل، اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں، اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کیا حکم دے رہا ہے، اور ہم سیرت اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا واقعات ملتے ہیں معلوم ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور سلام پھیرے آپ نے، اور فوراً سلام پھیر کے سب کو چیرتے ہوئے نکل کے گھر گئے اور پھر واپس آ گئے. صحابہ کرام نے کہا لیکن ایک دم کچھ خاص بات نہیں. بولے ہاں، نماز میں مجھے خیال آیا کہ ایک انگوٹھی گھر پہ رہ گئی، سونے کی انگوٹھی کا کچھ گھر پہ رہ گیا اور میں صدقہ کرنے میں بھول گیا. نماز میں خیال آیا تو نماز سلام پھیرتے کے ساتھ گیا اور اسے صدقہ کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کیا ملتا ہے کہ آپ کے گھر مال غنیمت آیا تو آپ نے اتنا مال غنیمت بانٹ دیا کہ دوسرے دن گوشت کھانے کے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. یہاں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی ایسا نہ دے کہ فقیر ہو جائے. اور یہاں کیا بات دکھ رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب حضرت معاویہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے 2 لاکھ درہم یا دینار جو بھی اس دور میں چلتا تھا، آپ پورا وظیفہ اٹھا کر صدقہ کر دیا کرتے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اس طرح صدقہ کرنے میں تو کوئی خیر نہیں ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال آیا آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، اس میں کیا خیر ہے؟ تو حضرت حسن نے اسی جملے کو، انہی 3 جملوں کو، 3 الفاظوں کو پلٹ کے کہا کہ لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کے کاموں میں اسراف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. حضرت معاویہ کا اجتہاد دیکھیے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اجتہاد دیکھیے، کیا پیاری بات دونوں نے کہی. لیکن جتنے اہل بیت اور حضرت معاویہ کو برا کہتے ہیں، وہ بدبخت آج سب کے سب حضرت معاویہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور حضرت حسن کو چھوڑ بیٹھے. ان بدبختوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے صدقہ کرنے میں اپنے گھر کا پورا مال لٹا دیا ہو؟ حضرت حسن تو لٹا رہے ہیں نا. حضرت معاویہ نے روک رہی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا ہے، ارادہ کیے کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا کتنا؟ پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ایسا مت کرو، پھر آدھا کر دو، آدھا کر دو. بولے ایسا بھی مت کرو، پھر 1/3 کرو. وراثت کا مسئلہ گزرا تھا نا کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنا مال اگر کسی کو دینا چاہے تو پورا اٹھا کر وہ نہیں دے سکتا. وہ دے گا کتنا؟ 1/3 ثلث. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کیا کرے؟ پورا مال صدقہ مت کرو. اب بات یہاں بڑی کنفیوز ہو رہی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے اور ایک طرف صحابہ اکرام لٹائے جا رہے ہیں. کیسے لٹا رہے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنے والا ہوں. کیونکہ جب ابو بکر صدیق کے پاس مال کی شکل میں پیسہ نہیں تھا، جیسا مال حضرت عمر کے پاس تھا نا ویسا نہیں تھا، تو حضرت عمر نے اپنا آدھا مال دے دیا اور ابو بکر صدیق اپنے گھر میں جو کچھ تھا سب لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لائے؟ اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کے آئے. تو یہاں مقدار کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں نیتوں کا مسئلہ تھا
تو اب حضرت عمر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ابو داؤد کی روایت میں ہے، اور اس دن حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد مجھے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کبھی بھی میں مقابلہ کروں گا تو ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو پھر کیا بات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین تو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روک رہے ہیں کہ اپنا پورا مال صدقہ مت کرو، بلکہ ایک تہائی کرو، ایسا صدقہ مت کرو کہ تم غریب ہو جاؤ، ایسا صدقہ مت کرو کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ تو پھر بات کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام غلط کرتے تھے یا ہم غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ بہت آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا پورا مال بھی اگر صدقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں معیار کی بات ہے، ایک انسان کا وہ معیار ہو کہ وہ مال صدقہ کرنے کے بعد افسوس نہ کرے، وہ مال صدقہ کرنے کے بعد پچھتائے نہیں، وہ مال صدقہ کرنے کے بعد غمزدہ نہ ہو جائے، دل چھوٹا نہ کر بیٹھے، ارے یہ کیا کر دیا جذبات میں۔ ایک مسجد میں ہوا تھا، ایک مسجد کا واقعہ، امام صاحب نے جمعہ کی تقریر کی، امیر صاحب نے، جمعیت کے امیر نے، اور خطبہ بھی یہاں تو 40 منٹ 35 منٹ میں لوگ شکایتیں کرتے ہیں، 1.5 پونے 2 گھنٹے کا خطبہ دیا۔ کبھی کبھی خطبہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، خاص بات ہوتی ہے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کا، اور مسجد کے تعاون اور مسجد بنانے اور مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کا خطبہ دیا۔ اس جمعہ میں لوگوں نے 80 لاکھ کا تعاون دیا۔ کتنا؟ 80 لاکھ۔ خود امیر صاحب نے 7 لاکھ میں نام لکھا ہے۔ ایک بندہ اس میں جذبات میں آ کے اپنی 22 لاکھ کی دکان لکھا دیا، دوسرے دن آ کے بولتا غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میرے منہ سے نکل گیا۔ تو ایسا صدقہ نہیں کرے کہ پورا مال صدقہ کرنے کے بعد وہ صبر نہ کر سکے، غمگین ہو کے بیٹھ جائے، افسوس کرنے لگے۔ ایسے معیار والا شخص پورا مال صدقہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کرے گا، جس میں صبر کا یہ مادہ ہے کہ وہ پورا مال صدقہ کرنے کے بعد بھی غمگین نہیں ہوگا، افسوس نہیں کرے گا، وہ اپنا پورا مال، اپنی پوری پراپرٹی صدقہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے صدقے کے تعلق سے۔ تو آدمی صدقہ کرے اور پریشان ہو جائے تو پھر وہ ایسا صدقہ نہ دے کہ اپنا پورا مال لٹا دے۔ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے وہ ہے الی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم انی الہ غیر من الہ غیر، کہ ہم نے شعیب کے بھائی کو مدین کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ دیکھیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ آج مسلم معاشرہ ناپ تول کے معاملے میں محفوظ ہے؟ نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے محترم حاضرین۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب انہوں نے توحید کی دعوت انہیں دی تو قوم نے کیا کہا تھا؟ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہاں تو ہمارے باپ دادوں کی عبادت چھوڑ کر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرے باپ کا ہے۔ یہ کافر اور مشرکوں کا قول ہے، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی اصول شرعیہ کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مال میں نے کمایا، جی چاہے جدھر لگا دوں، نقصان ہوا، ہاں بہت کماتا ہوں۔ یہ کافر و مشرکوں کے قول ہیں، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے، یہ مال کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا دل مطمئن ہے، قائم مطمئن ہے، تیرا دل کوئی وحی ہے، آسمانی وحی ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی، یا تیرے پہ کوئی وحی اتر گئی؟ شکوک اور شبہات والے کام کر رہے ہیں، مال وہاں خرچ کر رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اس پر کیا بول میرا مال ہے، ہوا نقصان تو کیا ہوا اور کما لوں گا۔ ارے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی، اس کے غصے کو بھڑکا کر جس مال پر تو اترا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، ان قریب اللہ رب العالمین تجھے اس لائق کر دے گا کہ وہ مال سے بھی محروم کر دے گا۔ تو آج مال کی ہلاکتوں میں ہم پھنسے ہوئے محترم حاضرین۔
اور یہ معاشرہ مال کے تعلق سے جو مظاہرے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فضول خرچی کہاں ہوتی ہے؟ اسراف و تبذیر سمجھ میں آیا نا؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے کی چیزوں میں زائد خرچ کرنا. اس پر وہ فتویٰ نہیں آتا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ ضرورت کی چیزوں میں خرچ کرنے میں انبیاء صحابہ ہم سے آگے تھے کہ جو ضرورت کی چیز تھی پوری کی پوری خرچ کر دیا کرتے، لیکن وہ صبر کر سکتے ہیں. وہ خرچ کرنے کے بعد افسوس نہیں کرتے. اگر ان کے گھر اگلے دن گوشت کھانے کو پیسے نہیں ہیں یا گوشت نہیں مل رہا تو افسوس نہیں کر رہے کہ ہاں میں نے کل پورا صدقہ کر دیا. تو ضرورت کی چیزوں میں آدمی پورا مال خرچ کر سکتا ہے. خاص معیار اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ صابر ہو. اور تبذیر کا معنی یہ ہے کہ فضول چیزوں میں، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کاموں میں. آج تو لوگ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر مال لگاتے ہیں اختلاف کو بڑھانے کے لیے، اور سمجھتے ہیں ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں. یہ اصل میں تبذیر ہے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. ایسی فضول خرچی کرنے والے ہی شیطان کے بھائی. بدترین گناہ، بہت بری بات ہے کہ جہاں اختلافات ہو وہاں پر آدمی مال اس لیے دے کہ اور اختلاف بڑھے. یہ پکا شیطان کا بھائی، کیونکہ شیطان کا کام ہی اختلاف ڈالنا ہے. شیطان اس امت سے مایوس ایک ہی مسئلے میں ہوا ہے کہ یہ شرک نہیں کرے گی، لیکن اختلاف میں تو پڑے گی. تو جو اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اختلاف کو بڑھا کر مال دینا چاہتے ہیں، اصل میں وہ شیطان کے بھائی. تو اسراف اور تبذیر کے تعلق سے جو مظاہرے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کھانے کا نظام دیکھو. اگر گھر پہ مہمان آئے ہیں، 8 لوگوں کا کھانا بنانا ہے، یہ ساری آئٹم بن رہے. شادی ہے تو یہ سارے آئٹم بن رہے. یہ بڑی خیر برہان پور میں تو رسم نہیں ہے، الحمدللہ شہر اس سے محفوظ ہے کہ ایک دال چاول میں کوئی شادی نہیں پڑ جاتی، ایک گوشت مانڈے میں نہیں پڑ جاتی. لیکن دوسری جگہ آپ چلے جائیں نا، اگر یہ دال چاول رکھتے تو مہمان واپس چلے جائیں گے. ارے بھائی تھوڑا میٹھا ہونا چاہیے، کوئی ڈیزرٹ ہونا چاہیے، بریانی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ اسٹارٹر ہونا چاہیے. یہ تو برہان پور میں پر الحمدللہ دال چاول میں اپنا کام بن جاتا ہے، اور لوگ آگے حیرت و تعجب کرتے ہیں اسراف و تبذیر کے ایسے شکار ہیں کہ اسراف کر رہے ہیں، اور اگر وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے نظام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو تبذیر میں مبتلا ہو جاتے. ایک موبائل ہے، کام چل سکتا ہے، 2 3 رکھ. ایک گھڑی ہے، کام چل سکتا ہے، 2 3 رکھ رہا. ایک گھر ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، 2 روم میں کام چل سکتا ہے، بڑا گھر چاہیے. یہ سب قائم میں آتے ہیں، یہ اسراف کے مظاہروں میں آتے ہیں. اور یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں وہ جان لیجیے. اور بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس کے 3 اسباب ہیں. پہلا یہ کہ آدمی مال خرچ کرتے ٹائم دل میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتا، اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ بروز محشر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہر نعمت کے بارے میں ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. یہ خوف کر کے وہ خرچ نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ان کا خوف نہیں ہوتا. پہلا مسئلہ ہی سمجھ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے. میرا مال ہے کہیں بھی خرچہ کرو، میرے باپ کا مال ہے کہیں بھی لگاؤں. اب یار یہ دیوالی قریب، ابھی سے مسلمان محلوں کے معاشروں کا یہ حال ہے. ماں باپ مال اپنے بچے کو دے رہے ہیں، جا بیٹا چاکلیٹ کھانا، دیکھ بھی نہیں رہا وہ بچہ وہ لے آ کے کر کے آ رہا ہے اس پیسے کا. وہ اسے گولی بسکٹ چھوٹی چیز کھانے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جا کے پٹاخے لا کر پورے محلے میں پڑوسیوں کو پریشان کر رہا ہے. یہ تبذیر ہے. ایسے ہی لوگ مال کو ضائع کرنے میں شیطان کے بھائی ہیں. ہم نے تو بچے کو بسکٹ کے لیے دیا تھا، اچھا تیری ذمہ داری ختم ہو گئی، بس بسکٹ کے لیے دے دیتا، وہ کچھ بھی کرے، وہ لے آ کے کنویں میں ڈالے، گڈھے میں ڈالے. یہ مال تیرا ہے، وہ سمجھ رہا مال میرا ہے یا مال میرے باپ کا ہے. نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے. جہاں بھی خرچ کرے گا اصول شرعیہ کو خیال کرتے ہوئے خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ بروز قیامت عذاب ہوگا. اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو غارت کر دیتا ہے اور غارت کر دے گا. میرا دل مطمئن ہے، تیرے دل مطمئن ہو سے کیا ہوگا بھائی؟ تیرے دل کی اللہ رب العالمین نے کدھر گارنٹی لیا؟ میرے دل کی کدھر گارنٹی لیا؟ ہمارا دل مطمئن ہوگا کتاب و سنت کی بات.
کہ مال خرچ کرنے میں کتاب و سنت کیا کہتی ہو دیکھا جائے. اس لیے مال کا معاملہ بہت حساس ہے محترم حاضرین. آج دیکھو واٹس ایپ گروپ بن جا رہا ہے مال کے تعلق سے, آرگنائزیشن بن جا رہی ہے, آؤ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اچھا اللہ رب العالمین نے تجھے کب اس کا مکلف بنایا؟ اس کا مکلف تجھے کب بنایا جو تو اپنی آرگنائزیشن کھول کے بیٹھ گیا اور تو سمجھ لیتے سے کوئی باس پوس کرنے والا نہیں ہوگا؟ ہر آدمی کے دل میں خیال آئے گا, وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور کر ہی رہے. مال کو اپنا سمجھا. اور آپ دیکھیں گے, آپ غور کرو کہ مال کے تعلق سے لوگ جائز اور صحیح جگہ پر نہیں دیں گے, بلکہ جہاں جائز اور صحیح جگہ نہیں ہے وہاں دل کھول کر لگائیں. ابھی ہمارے کرپٹو کرنسی کا جو مسئلہ ہوا, کیسا بے تحاشا لوگوں نے پیسہ لگایا, لیکن یہ مسجد کا کام ابھی رکا ہوا ہے. اگر انہی لوگوں کو دعوت دی جائے گی, آؤ یہ بچے کام کرو پورا کریں, مال نکلے گا اتنا؟ اتنا مال نکلے گا؟ اگر 1 کروڑ اس کے پاس ہے, 25 لاکھ تو وہ خرچ کر سکتا ہے. اس شہر کے قبرستانوں کا کیا حال ہے؟ کیسے قبروں کی بھی حرمتی ہو رہی ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم بھی اپنا ایک قبرستان بنائیں؟ کیا ہمارے ایسے پیسے والے نہیں ہیں کہ 4 لوگوں کا مل جائے تو ہمارا خود کا قبرستان ہو جائے؟ کیا یہ ہماری دعوت نہیں ہوگی کہ اس کو ڈسپلین سے؟ آج ایسے ایسے قبرستان ہیں کہ رات میں مردے کو دفن کرتے ٹائم آدمی کو ڈر لگتا ہے کب کون سا جانور کدھر سے نکل کے آ جائے. آدمی سمجھتا ہے قبر میں سے کوئی ہاتھ نکال کے پیر نہ پکڑ لے. قبروں سے اونچے اونچے جھاڑ ہو جاتے ہیں, کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. تو یہ ہم پیسے والے کی ذمہ داری نہیں. جو بھی اس سماج معاشرے میں مالدار ہے وہ بالکل اس بات سے غافل نہ رہے کہ اس کا مال ہے وہ دبا کے بیٹھا اور وہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے, اور آپ کس کام میں کتنا دے رہے ہو اور کہاں دے رہے ہو اس کو سب خبر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جائز ہے وہاں نہیں دیتے, جہاں وعدے ہیں وہاں نہیں دے رہے. لیکن مسجد کے باہر نکلیں گے سخی بن جائیں گے. قریبیوں کو نہیں دے رہے, اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہے. مسجد کے باہر بڑی سخاوت آتی, جبکہ اہل بدعت کو اچھا گروپ بن جانا تعاون کے, ایک بیوہ ہے اس کی مدد کرنا. ارے وہ بیوہ کون ہے دیکھ تو صحیح. اہل بدعت کی مدد کرنے پہ کب ابھارا گیا منہج سلف میں کہ تم جاؤ اہل بدعت کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی بدعتوں میں اور مضبوط ہوتے رہیں اور تمہارے منہج کو اور ٹھکراتے رہیں, تمہارے خلاف اور کارروائی کریں. اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو کبھی ان کی ایکٹیویٹی دیکھ لو تمہارے خلاف. پیسے لینا ہوگا اتنا میٹھا میٹھا بولیں گے, جب کام نکل جائے گا سب سے بڑا تمہارے مخالف ہوگا. میں کسی کو بھڑکایا ابھار نہیں رہا ہوں, میں معاشرے کی ان کی معیار اور ان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لینا ہے مسئلہ. کیا آپ نے مسائل نہیں دیکھے ہو کہ اسی مسجد میں ایک شخص آیا تھا, بولا آؤ یونٹی بنانے کے لیے ایک پروگرام کر رہے ہیں. اس ٹائم اتفاق سے ممبئی سے میں آیا ہوا تھا اور وہ لیٹر میرے ہاتھ میں آیا. اچھا میں نے کیا پروگرام؟ تو بولے تمام مکتب فکر کے علماء کو جمع کر رہے ہیں اور متحد ہو جائیں, ایک ہو جائے. اچھا بہت اچھی بات ہے, اتحاد دونوں کو. جب میں نے لسٹ پڑھا تقریر میں فہرست میں اہل حدیث عالم کا نام ہی نہیں, سب سے اوپر شیعہ کا نام. میں نے یہ کون سا اتحاد ہے؟ اہل حدیث عالم کا نام کہاں ہے؟ کتنے پروگرام آپ نے دیکھے نہیں؟ اتحاد کے نام پہ اسٹیج لگایا جاتا ہے, اہل حدیث عالم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ابھی تمہاری یہ کون سی آرگنائزیشن بنی ہوئی ابھی 2-3 مہینے پہلے, پورا حناف نے قبضہ کر لیا, کوئی اہل حدیث عالم نہیں اس میں. لیکن وہ سعودی عرب کو دیکھو, جب کانفرنس کراتا ہے 15 لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ حنفیوں نے ان کو بلایا. 7-8 عالم اہل حدیث تھے, 15 میں سے آدھے کون تھے؟ مقلدین تھے. لیکن آپ کے ہاں جب یہ کام وہ کریں گے آپ کا بھرپور بائیکاٹ کریں. تو یہ مال آپ کی طاقت ہے اور یہ مال آپ کا تو ہے ہی نہیں, یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے. تو دینے سے پہلے یہ سوچ کر دو کہ ہمیں ہمارا اسلاف نے کیا طریقہ سکھایا. اور تیسرا مسئلہ, پہلا کہ اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا, دوسرا خواہشات. بس میرے دل میں آ گیا مجھے دینا, میں نے دے دیا. اب بھائی تو نے کمایا تھا, آدمی سمجھتا کون بولنے والا اس کا مال. ارے اس کا مال نہیں ہے بھائی, اللہ رب العالمین کا مال ہے. ایسے کیسے دے سکتا تو؟ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی باس پروس کی کمیٹی کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے آدمی اپنی مرضی جہاں چاہے خرچ کر رہا ہے, جدھر چاہے خرچ کر رہا ہے. اور تیسرا ہے ریاکار. ریاکاری میں بہت خرچ کرتا ہے. اگر اسے کپڑے خریدنا ہے
تو وہ کپڑے خریدتے ٹائم کیا کرے گا معلوم؟ برانڈیڈ کمپنی میں جائے. مجھے برانڈیڈ کپڑے پہننے کی عادت. دیکھیے شریعت اسلامیہ آپ کو اچھا کھانے اچھے پینے سے نہیں روکتی. آپ اچھا کھائیے اچھا پیے اور ان نعمتوں کا اثر آپ کی شخصیت پر دکھنا چاہیے. کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے, آپ کے آنکھ و لباس خوراک کا وہ اثر دکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسراف اور تبذیر سے بچنا ہے, ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا ہے. برانڈیڈ کپڑے پہنوں گا, برانڈ سے نیچے پہنوں گا ہی نہیں. اگر چائے بھی پینا ہے تو کہاں جا کے پیوں گا؟ تاج محل ہوٹل. ارے بھائی نارمل چائے بھی مل رہی ہے, چلو 5 روپے والی تجھے پسند نہیں آ رہی 10 روپے والی پی لے. نہیں مجھے 50 روپے والی پینا ہے, یہ اسراف ہے. اور پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جائے گا, ایک تفسیر بن جائے گی. ہم جو پارٹیاں وغیرہ کرتے ہیں نا, یہ کائے میں آتا ہے؟ ہم نے کبھی اس کے تعلق سے سوچے, غور فکر کیے؟ کھانا کھلانا بری بات نہیں ہے, بہترین صدقہ ہے کھانا کھلانا, لیکن ہم جو پارٹیاں شہر کے باہر لے کے جاتے ہیں, کبھی اس پر فتویٰ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسراف میں آتا ہے یا تبذیر میں آتا ہے؟ اگر آپ پارٹی کرتے ہیں اور آپ نے پارٹی کرنے کے بعد آ کر اس کا تبصرہ کیا, ہاں کیا پارٹی تھی, ہاں کیا کھانا بنا تھا, کیا مزہ آیا, تو یہ کائے میں شمار ہو جاتا ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بلا ضرورت چیز میں خرچ کیا, ضرورت والی چیز نہیں تھی وہ کوئی, بلا ضرورت. آج اس سے پورا معاشرہ اٹا پڑا ہے. جہاں تہوار آ گیا صرف پارٹیاں ہو رہی. فیشن بن گیا ہے کہ اگر کوئی تہوار آیا ہے تو چھٹی کے نام پر کیا ہوگی؟ پارٹی. 3 دن لوم بند ہے تو کیا ہوگی؟ پارٹی. سیل جائے گی. ساری غلطی یہ ہے کہ مال کو انسان نے اپنا اور اپنے باپ کا سمجھ رکھا. مال اس کا نہیں, اللہ رب العالمین کا. تو مال کو خرچ کرتے وقت اصول شرعی کا خیال رکھا جائے, اور یہ خیال رکھا جائے کہ بروز قیامت اس کے تعلق سے سوال ہوگا. 5 نعمتوں میں سے 2 نعمتیں مال کے تعلق سے ہے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جب تک اس کا حساب نہیں دے گا نا, ہل نہیں سکے گا جگہ پہ سے. تو اسراف اور تبذیر میں آج یہ معاشرہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہے. محترم حاضرین, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال کو خرچ کرنے اور اس کو کمانے میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اسلاف کے فہم کے مطابق چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھ جائیں.